میں جو کلام سنانا چاہ رہا ہوں بھائی، میں کب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں شیخ، ماشاءاللہ آپ چپ کر کے بیٹھے ہو، ذرا یہ کلام سننا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں شاہ جی واللہ ایسا کلام عدیل صاحب نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، خدا کی قسم۔ اس میں شان صحابہ بھی ہے، اس میں نبی کی نعت بھی ہے، شان اہل بیت بھی ہے، اور آخر میں شان عمر بھی ہے۔ شاعر کیا لکھتا ہے؟ لیکن چاہے بابا ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بچہ ہے، اس دفعہ بولے گا۔ یہ آخری کلام ہے میرا ارادہ تھا کہ میں مفتی صاحب سے پہلے اس کو ان کے سامنے پڑھوں، لیکن حضرت آئے نہیں ہے، تو سماعت کیجیے کہ وہ شہر محبت، حضرت یاد رکھو گے خدا کی قسم، جی ٹھیک ہے، کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، اور وہ سونے سے کنگن، وہ سونے سے کنگن، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ یہ ایسا کلام ہے حضرت شاہ جی، ایسا کلام ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں میرے جسم میں کرنٹ سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا کلام ہے، میرے کو آپ کا نہیں پتہ ہے، لیکن خدا کا واسطہ پیغمبر کا روزہ سامنے رکھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سامنے رکھ کے اس کلام کو سنو، آپ کو کچھ اور محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ایسا کلام ہے، سماعت کیجئے شاعر کیا لکھتا ہے، اور میں آپ کی محبت دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے لیے نہیں، اپنے نبی کے لیے انشاءاللہ۔ اور یہ کلام ہے، نابینا شخص بیٹا ہے، ان کی نظر کرتا ہوں، سماعت کیجئے شاعر کیا لکھتا ہے کہ وہ سونے سے کنگن، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، اور جہادی محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر تو جام شہادت، اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے، لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے۔ اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مان لو کہ کیا ہے ضرورت، جہاں دل ڈالنے کا دل چاہتا ہے، اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم ہے، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ڈوب جانے
کربلا کا منظر کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑے کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑے کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کا دل چاہتا واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ ماشاءاللہ اچھا تشریف کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑے کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑے کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر مولانا صاحب آپ کی آنکھوں کے آنسو ہماری شعر کی قبولیت کی علامت یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کا دل چاہتا اور عمر نام میرا ہے ڈرتا نہیں منافق کو میں معاف کرتا نہیں کوئی فیصلہ اگر نبی کا نہ مانے مجھے پھر تو خنجر اٹھانا پڑے گا کہ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت لیکن عمر کو دوبارہ کہوں گا اس کے انداز میں داد دینی ہے کہ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مجھے دفع سے یہ بولے جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مجھے دفع سے یہ بولے پڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کا دل چاہتا مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت سر بھیجنا پڑا پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا غلامی میں آنے کا دل چاہتا ہے میرا ارادہ تو تھا کہ اس کلام کو پڑھ کے ختم کر کے یہاں سے سیدھا جاؤں گا لیکن حضرت ابھی تک پہنچے نہیں ہیں تو آپ نے میرا اتنا ساتھ دیا تو آپ کو ایک اپنا معروف کلام سنا آمنے ساتھ دیں گے انشاءاللہ کہ لائے تشریف دنیا میں خیر البرا حق کو باطل ہوا آمنے سامنے وہ ہمارے سرائکی میں کہتے مزہ کہیں نہیں آیا دوبارہ پڑھتا ہوں کہ لائے تشریف دنیا میں خیر البرا حق کو باطل ہوا آمنے
سامنے کفری اب شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا امی عائشہ کا تبصرہ دینا کہ سبحان اللہ کہ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اسی ضیا چاند جب تک رہا آمنے سامنے چاند جب تک رہا آمنے سامنے ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا کہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا کہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا دس سے جہل میں کنکری نے کیا وصف شاہ خدا آمنے سامنے وصف شاہ خدا آمنے سامنے کفر نے پیڑ اٹھایا جب فتنہ گیا کہ نبی کو کرے چاند ٹکڑے ذرا کہ نبی کو کرے چاند ٹکڑے ذرا دیکھتے دیکھتے چاند شش ہو گیا جب نبی نے کہا آمنے سامنے سبحان سبحان ہاں ایک بات بتاؤں آپ کو میرے پاس ہے نہیں جی جمعیت کو سنا دیں دیکھو پروگرام والے اس کو جماعتی بنا دی اس لیے ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے تھوڑا میں کلام سناتا ہوں آپ کو محمد شاہ صاحب آپ کا کلام تھوڑا پسند ہے وہی چکوال والا صحیح ہے یہی جگہ شاہ جی ہے نا ماشاءاللہ